الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الله سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت سورہ فاتحہ کی ہے اور دوسری آیت سورہ جمعہ کی ہے۔ دونوں مشہور ہیں، آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ بندہ اپنے رب سے اس آیت کے اندر ہدایت کا سوال کر رہا ہے، صراط مستقیم کا سوال کر رہا ہے۔ صراط مستقیم اے رب ہمیں عطا فرما۔ صراط مستقیم پر سب کا ایمان ہے۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہی نجات کا راستہ ہے، اور اسلام صراط مستقیم ہے، یہ ہم سب لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم سب لوگوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں اختلاف کر سکتا ہے۔ صراط مستقیم کا انکار کر دینے والا بلا جھجک، بلا تردد، بلا شک و شبہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی بات میں کسی فرقے کو، کسی طبقے کو، کسی گروہ کو کوئی کلام نہیں ہے۔ صراط مستقیم کو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے، مگر وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کی پہچان ہے کیا؟ اس میں لوگوں نے اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنی طبیعت کی منشا کے مطابق فیصلے کر لیے ہیں، لہذا
اس میں اختلاف واقع ہو گیا۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس میں اختلاف واقع ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کچھ کہا، بعض لوگوں نے کچھ کہا، الگ الگ باتیں آئیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ حقیقت میں صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں صراط مستقیم کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے یہیں پر تو اس کو بیان فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، بیان آ گیا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے رب آپ نے انعام فرمایا ہے۔ پہچان مل گئی؟ صراط مستقیم الگ سے تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں، اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کی یہی آیت کہہ رہی ہے، صراط الذین، الذین، صراط کا معنی راستہ، الذین کا ترجمہ ان لوگوں کا، الذین کا ترجمہ ان لوگوں کا، لوگ، ان چیزوں کا نہیں۔ الذین کا ترجمہ ان چیزوں کا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اہل علم ہیں اور جو لوگ عربی لغت اور زبان سے واقف ہیں، وہ اس کو بالکل آرام سے سمجھ لیں گے کہ الذین کا ترجمہ وہ چیز یا وہ راستہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ترجمہ ہے؟ ان لوگوں کا، لوگ، اس میں لوگ آ گئے، انعمت علیہم، جن پر آپ نے اے رب انعام فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم کچھ لوگوں کا راستہ ہے۔ اگر ان کے راستے پر رہیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے، اور اگر ان کے راستے سے ہٹیں گے تو صراط مستقیم سے ہٹیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ بتلایا گیا؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے؟ دوسری آیت میں، قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس کی بھی صراحت ہے۔ اس میں بھی کوئی قیاس نہیں کرنا ہے، اس میں بھی اٹکل پچھو نہیں لگانا ہے، اس میں بھی روایتوں کو جمع کر کے یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، یہ مجروح ہے اور یہ موضوع ہے، اس طرح کی کوئی علمی خدمات انجام نہیں دینا ہے۔ قرآن مجید کی قطعی نص اور اس نص کی قطعی دلالت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار لوگ اس میں آ گئے۔ اللہ فرما رہے وہی لوگ جن پر ہم نے انعام فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء۔ بالکل توجہ کے ساتھ انگلیوں پر گن کر یاد رکھیں، ان میں کون لوگ ہیں؟ انبیاء۔ اور کون لوگ ہیں؟ صدیقین۔ اور کون لوگ؟ شہداء۔ اور کون لوگ؟ صالحین۔ صالحین تو بالکل عام ہیں، قیامت تک کے صالحین اس میں شامل ہو گئے، لیکن قیامت سے پہلے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اس کا اولین مصداق قرار پائیں گے یا نہیں؟ وہ اس آیت کا اولین مصداق قرار پائیں گے۔ تمام انبیاء، ان کے راستے صراط مستقیم کے راستے ہیں، اور جتنے امت میں، کسی بھی امت میں صدیقین گزرے، نبیوں کا ساتھ دینے والے، نبیوں کے ساتھ قربانی دینے والے، نبیوں کے حرف حرف پر ایمان لانے والے، اور نبیوں کے لفظ لفظ پر قربانی دینے والے جو صدیقین گزرے، ان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اگر کوئی ان کے راستے کی اتباع کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم کی اتباع کرتا ہے۔ شہداء، کچھ لوگوں کے شہادت کی گواہی اللہ نے دی ہے، وہ اس لفظ کے اولین مصداق ہیں، اور کچھ لوگوں کے شہادت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے، وہ بھی اس لفظ کے اولین مصداق ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی شہادت پر امت متفق ہے، امت کا اجماع ہے، اور امت کا اجماع یہ دلیل قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور گمراہ ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کب کیا سوچتے ہیں، کب کیا بولتے ہیں، وہ بولنا ہمارا اسلام کی تعلیم کے دائرے میں ہے یا دائرے سے باہر نکل جا رہا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا شہداء بھی متعین ہیں، ان شہداء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور ان شہداء کے راستے پر چلنے والا صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا ہے، اور ان کے راستوں کو چھوڑنے والا صراط مستقیم کے راستوں کو چھوڑنے والا ہے۔ پھر صالحین میں آ جائیے۔ صالحین میں پہلا مصداق خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، صلحاء کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس بعد میں آنے والا ہے یعنی تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا یعنی تبع تابعین کا زمانہ، یہ سب صلحاء سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ مگر اس کے بعد بھی صلحاء ختم نہیں ہوئے، اور نہ صلحاء کبھی ختم ہوں گے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ تو صلحاء کا جو راستہ ہوگا، صلحاء کا جو طور طریقہ ہوگا، وہی صراط مستقیم کا راستہ ہوگا، وہی صراط مستقیم کا طور طریقہ ہوگا۔ یہ بات، یہ مفہوم قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آگے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ شبہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ تمام مذاہب میں، تمام ادیان عالم میں دین کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ دین کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ ہم عیسائی ہیں، ہم یہود ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی شک، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات، بالکل واضح بات ہے۔ تمام ادیان عالم میں ہم دین اسلام پر قائم ہیں، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں بلکہ عمل کر کے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے فیصلے، ہماری باتیں، ہماری تقریبات، ہمارے پہناوے، ہمارے کھان پین اور ہمارے معاملات، یہ سب کے سب اسلام کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے عقیدے، ہماری فکر اور سوچ، اور ہماری زندگی گزارنے کے نہج اور طریقے، یہ سب کے سب ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو پیغام نکلے وہ اسلام کی ترجمانی ہو۔ در حقیقت یہی بات ہے،
اس میں بہت سی لاپرواہیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے قصور کو تسلیم کرتے ہیں، مگر بہرحال تمام ادیان عالم میں سے دین اسلام پر ہم لوگ کاربند ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اگرچہ اس میں کچھ ادیان حقہ تھے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کی وجوہات ہیں۔ اور بہت سے دین اس دنیا کے اندر باطل بھی ہیں، یہ دونوں باتیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کچھ دین حقہ تھے جس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، آج وہ بھی خلط ملط ہو چکے، اور بہت سے ادیان باطل ہیں جن کا کوئی وجود ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر انسانوں نے اپنی لالچ اور غرض کی وجہ سے اس دین کو وجود دیا اور اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، دنیاوی نفع اٹھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے تمام ادیان عالم میں ہم لوگ دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے تمام مسالک عالم میں ادیان کے بعد، دین کے بعد مسلک، مذہب، تمام مذاہب عالم میں ہم لوگ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ مذہب اور بھی ہیں، مذہب امام مالک، مذہب امام شافعی اور مذہب امام احمد ابن حنبل، یہ چار مذہب پوری دنیا کے اندر آج عالم کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر یہ صرف چار ہی نہیں تھے۔ آج سے 700 سال، 800 سال پہلے جائیں، 900 سال پہلے جائیں اور تاریخ کی مستند مضبوط کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو دنیا میں ان چار سے زیادہ بھی مذاہب تھے۔ کون سے مذہب تھے؟ مذہب تھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ملک شام اور مصر، لبنان، مغرب، اندلس وغیرہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ مذہب رائج تھا آج سے 800-900 سال پہلے لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مصر کے اندر ان کی وہ حیثیت تھی جو حیثیت صحابہ کے درمیان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق کی حیثیت کیا تھی، حضرت عمر کی حیثیت کیا تھی، کتنے نمایاں مقام تھے ان دونوں بزرگوں کے، جو مقام ان کو حاصل تھا۔ مصر کے اندر لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ وہ مقام اور درجہ دیا کرتے تھے۔ ان کا مذہب 500 سال 700 سال رائج تھا، اور ان کے مذہب کی کتابیں آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، آج بھی ان کے فتاوے اور ان کے اجتہادات اور ان کے استنباط اور ان کے طریقہ استدلال سے ہم لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ علماء اور مفتیان کرام اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے مذہب رائج تھا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، اور لیث بن سعد بھی ہم عصر ہیں، قریب کے لوگ ہیں، سب 100 ہجری سے پہلے کے پیدا ہیں۔ بس موٹی بات، 100 ہجری جب آئی اس سے پہلے کے پیدا لوگ ہیں۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا مذہب رائج تھا امام ابن تیمیہ کے دور تک، اس کے بعد ان کا مذہب بھی دنیا سے اٹھ گیا، مگر ان کے علوم، ان کے اقوال، ان کے اجتہادات اور ان کی بہت سی یادگاریں کتابوں میں آج بھی نقش ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے مختلف مذاہب حقہ پھیلے ہوئے تھے۔ ان تمام مذاہب حقہ کے درمیان ہم لوگ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کچھ زمانے پہلے ان مذاہب حقہ کے علاوہ اور مذاہب نہیں تھے، مگر 200-150 سال پہلے
بہت سے نئے مذاہب نے بھی دنیا میں جنم لیا۔ تو جس طریقے سے ادیان عالم میں بہت سے دین حق ہیں اور بہت سے دین ناحق ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وقت میں بہت سے مذاہب حق ہیں اور بہت سے مذاہب باطل ہیں۔ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا وجود سیاسی فتنوں کی وجہ سے برپا کیا گیا ہے اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کا وجود برپا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے سجے سجائے گھر کو توڑنے کے لیے اور ان کے مسلم شیرازے کو بکھیرنے کے لیے ان مذاہب کو وجود دیا گیا ہے۔ لہذا اتنی بات بس یاد رکھ لیں تو کافی ہوگا کہ بہت سے مذاہب کے درمیان ہم لوگ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شک ہو رہا ہے اور یہ شک سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ باطل مذاہب کے پیروکار جن کی یہ منشا ہے کہ مذاہب حقہ کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے متفقہ شیرازے کو بکھیرا جائے اور امت مسلمہ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنے خود غرضی کے لیے ان کو اپنا فالوور بنایا جائے، اپنے ساتھ جوڑا جائے، اپنے نام کو اونچا کیا جائے۔ بہت سے مقاصد اور بہت سے اغراض ہو سکتے ہیں اور یہ سب کے سب بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مقصد ہو اور جو بھی غرض ہو، یہ کام بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ انہی شکوک و شبہات میں سے یہ شبہات بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے شرک کے شبہے میں آتے ہیں، شرک کے شبہے میں آتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے یوٹیوب پر ان کے بیانات کو سن کر اور ان کے فلسفے کو سن کر ہمارے اپنے لوگ، اپنے خاص لوگ، ساتھ میں رہنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شک ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں، غالباً یہ شرک فی الرسالت ہے۔ نبی کو چھوڑ کر امام کی پیروی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو چھوڑ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو ماننا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو نبی کو چھوڑ کر امام کو ماننے والی بات ہو گئی۔ لہذا نبی کو چھوڑنا اور ان کی جگہ پر کسی انسان کو تسلیم کرنا، یہ نبوت کے اندر شرک ہے، یہ رسالت کے اندر شرک ہے۔ اس طریقے کے شکوک و شبہات ہمارے اپنے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی بستے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسئلے کو چھوڑ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو صاف کرنا اور ان پیچیدہ مسائل کو آسان الفاظ میں واضح کرنا، یہ بھی ہم علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ دیگر تمام مضمون اور عنوان کو چھوڑ کر ان عنوان پر بیان کرنا واجب اور فرض کے درجے میں آ جاتا ہے۔ آج اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں چند بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ سوچنا کہ نبی کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی جا رہی ہے، تو یہ سراسر باطل اور جہالت کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہو جائے جیسے کوئی بندہ یسرنا القرآن پڑھنے لگے، نورانی قاعدہ پڑھنے لگے، اب کوئی دوسرا بندہ آوے اور کہنے لگے توبہ توبہ، قرآن پاک کو چھوڑ کر نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی جگہ دوسری کتاب کو اپنی عظیم کتاب سمجھ رہا ہے، تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر نورانی قاعدہ نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی تفسیریں نہیں پڑھی جا رہی، دنیا کی جو بھی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں۔ قرآن کو صحیح کس طرح پڑھا جائے گا، یہ بغیر نورانی قاعدے کے پاسبل نہیں ہے۔ نورانی قاعدے کے بغیر آج کے وقت میں پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ حافظ ہیں اور وہ شعبہ تجوید میں داخلہ لے لیں تو ان کے لیے اوپر کی کتابیں ہیں، مگر وہ بھی تو قرآن کے علاوہ ہیں۔ تفسیر المبتدی پڑھ لیں،
وہ بھی ایک کتاب ہے کسی کی لکھی ہوئی. کوئی اور تجوید کی کتاب اختیار کر لے، وہ بھی کسی مصنف کی لکھی ہوئی. کوئی یہ کہنے لگے کہ توبہ توبہ قرآن کو چھوڑ کر یہ کتابیں پڑھ رہا ہے، تو کتنا جاہل یہ ثابت ہوگا، کتنا بیوقوف یہ ثابت ہوگا. ارے یہ جو دوسری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں یہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ قرآن کو صحیح کس طرح پڑھا جائے گا یہ کتاب بتلاتی ہے. اگر اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کبھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ دعویٰ ہے. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات ہیں اور امت میں پھیلی ہوئی ان کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں ہیں. جب تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک اجتہاد کو نہیں سمجھیں گے، غایت استنباط کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کے طریقہ استدلال کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کے اصول و قواعد کو نہیں سمجھیں گے، آج کوئی بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اسلامی کتابوں کو، احادیث مبارکہ کو، قرآن مجید کی کسی آیت کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. چوری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہماری کتابیں، یعنی پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابیں، پڑھ کر جب پر نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے اوپر ہی وہ بھونکتے ہیں. بس یہی سب سے سچی کہانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ استدلال کو پڑھے بغیر کوئی عالم بھی نہیں بنتا، نہ وہ صلاحیتیں پیدا ہو پاتی ہیں. ہر حال میں پڑھنا ہوگا، چاہے ان کی کتابیں پڑھیے، چاہے ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھیے. اب مسئلہ میں واپس آتا ہوں کہ یہ جو شک بویا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید یہ شرک ہے، تو میں نے ایک بات تو تمہیدی طور پر سمجھا دی کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ نبی کو چھوڑ کر ان کا ماننا نہیں ہے، بلکہ نبی کو سمجھنے کے لیے ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا پڑتا ہے. اور جاتے تو بہرحال آپ بھی ہیں، مگر آپ چھپاتے ہیں. اب سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شرک نہیں ہے. کچھ تو دلائل سے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، مگر میں چند باتیں ایسی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں جو اگر آپ کو یاد ہو جائیں، آپ سمجھ جائیں، تو اس کے بعد کسی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں، ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں میں، اپنی آسمانی مخلوق میں اللہ اسے شہرت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اس کو حسن قبول عطا فرما دیتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں کیسی شہرت ہے، کیسی شہرت ہے. میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا. یہ کہنا پڑتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت ہے وہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں ہے، جب تک کہ بخشنے والا، عطا کرنے والا اللہ عطا نہ فرما دے. تو ان کی یہ مقبولیت، ان کی یہ شہرت خدا کی عطا کردہ ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے. دوسری بات، مقام حیرت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی بے شمار مخالفتیں کی گئیں، بہت چشمکیں ہوئیں، اور حاسدانہ جذبات سے کام لیے گئے، حاسدانہ جذبات سے کام لیے گئے. بڑے بڑے ائمہ، اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ کے یہاں ان کی شکایتیں کی گئیں، بدگمان کیا گیا. چنانچہ امام حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟
تو جان لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین، حضرت حسین کے لڑکے زین العابدین، اور زین العابدین کے لڑکے جعفر صادق۔ اب پہچان گئے؟ یہ حضرت جعفر صادق اپنے وقت کے امام، لوگوں میں اس وقت کے لوگوں میں ان کا وہ مقام تھا جو صحابہ میں نبی کا تھا۔ جیسے لوگ نبی کو عزت دیتے تھے، مقام دیتے تھے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ وہ مقام دیتے تھے۔ ان کو بھی لوگوں نے شکایت کر کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدگمان کر دیا تھا۔ مدینے میں ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی دونوں حضرات کی، سلام دعا کے بعد حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا نعمان۔ کہا وہی نعمان جس نے ہمارے نانا کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا حضرت پہلے آپ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تشریف رکھیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک وہی ہے جو مقام و مرتبہ نبی کا تھا صحابہ کے نزدیک، لہذا امام صاحب نے ان کو اونچی جگہ بیٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے، اور بڑے ادب و احترام سے دست بستہ ہو کر یہ عرض کیا کہ میں آپ سے اجازت طلب کر کے آپ کے سامنے 3 سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عطا فرمائی۔ تب امام صاحب نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت؟ مرد کمزور ہے یا عورت؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب اسی کے ساتھ یہ بتاویں کہ مرد کا حصہ کتنا ہے اور عورت کا کتنا حصہ ہے میراث میں؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کا 1 اور مرد کا 2۔ یہ تو آپ لوگ بھی جان گئے ہیں۔ امام صاحب نے فوراً کہا، عرض کیا کہ اگر میں قیاس سے مسئلہ بتلاتا تو قیاس یہ ہے کہ عورت کو 2 دیا جائے اور مرد کو 1 دیا جائے۔ قیاس یہی تقاضا کرتا ہے، عورت کمزور ہے، مرد تو باہر رہتا ہے کما لے گا، عورت کے اوپر حالات آئیں گے تو وہ کہاں جائے گی۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو ڈبل دیا جائے اور مرد کو سنگل دیا جائے، مگر آپ کے نانا کی شریعت جب ہم نے دیکھا تو قیاس کو چھوڑ دیا اور آپ کے نانا کی بات کو پکڑ لیا۔ حضرت اب دوسرا سوال، آپ یہ بتائیں کہ نماز زیادہ عظیم اور اہم ہے یا روزہ زیادہ عظیم اور اہم ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز زیادہ عظیم اور اہم ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں قیاس سے مسئلہ بتلاتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت جب ناپاکی کے بعد پاک ہو تو وہ اپنی نماز کی قضا کرے گی، کیونکہ نماز اہم بھی ہے اور نماز عظیم بھی ہے، اور روزے کی قضا نہیں کرے گی۔ مگر آپ کے نانا جان کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں، قیاس کے خلاف عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ اب تیسرا سوال میرا عرض ہے، آپ یہ بتائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اور منی نکلنے کے بعد وضو کو فرض قرار دیا جائے کیونکہ منی کم ناپاک ہے۔ مگر قیاس کے خلاف شریعت کا فیصلہ آپ کے نانا جان کی طرف سے آیا تو ہم نے قیاس کو چھوڑا اور آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیا۔
جب یہ 3 سوال آپ نے حضرت جعفر صادق کے سامنے کیا اور اس کا جواب سامنے رکھا تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ آپ بڑا جلدی میں اٹھے اور ان کو اٹھا کر، امام صاحب کو اٹھا کر ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور بہت حوصلہ افزائی فرمائی، کہا کہ لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، آپ اسی طریقے سے دین کی خدمت انجام دیتے رہیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اس وقت حضرت امام صاحب نے ایک اور بات عرض کی کہ حضرت ہم لوگ ضعیف حدیث آ جانے پر بھی اپنے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس اور رائے سے مسئلہ بتلاتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بہت بڑے کھرمن میں سے ایک نمونہ نکال کر ہزاروں واقعات ہیں، ایک نمونہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اور باقی امام صاحب کی تقلید اور ان کی پیروی کرنا یہ قطعی طور پر شرک نہیں ہے، اور شرک سے بلا تردد پاک اور صاف ہے۔ اس کے لیے چند باتیں میرے ذہن کے اندر اور ہیں جو بالکل بدیہی ہیں، نظری نہیں ہیں، قابل یعنی ان میں الگ سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔